برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں عربی کیلنڈر کے حساب سے ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، اور آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ آج کے دن یعنی 12 ربیع الاول کو ہم ہی مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یا ایک طبقہ ایسا ہے جو عید اور خوشی مناتے ہیں، تہوار اور جشن مناتے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر۔ آج ہم اور آپ جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے اور سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی قرآن مقدس کی ایک آیت سورہ مائدہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر پوری کر دی۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بے حیثیت دین میں نے پسند کر لیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ہمارا مذہب کامل مذہب ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ آج سے 1450 سال تقریباً ہمارا اسلام، ہمارا مذہب مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس دین میں نہ ہم کوئی چیز شامل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے اس مذہب سے کوئی چیز باہر کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ بنیادی باتیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ ابھی قرآن کریم کی آیت سے آپ کو پتہ ہوا، معلوم ہوا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کو سمجھنا چاہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہے، مذہب اسلام کو جاننا چاہے، تو کس طریقے پر سمجھے، کس منہج پر سمجھے، وہ کون سا راستہ اپنائے جو قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے؟ تو یاد رکھو، اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، مذہب اسلام کو جاننے کے لیے صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، منہج صحابہ پر چلنا پڑے گا، اس راستے پر چلنا پڑے گا جس راستے پر صحابہ کرام چلے ہیں۔ یہ رب نے کہا، یہ رب نے کہا سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رب فرماتا ہے کہ ہدایت اسے ملے گی جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے۔ میرے بھائیوں، تو معلوم ہوا کہ دین کو سمجھنا ہے تو صحابہ کے منہج کو اپنانا پڑے گا، قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اور یاد رکھو، وہ لوگ جو صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر اسلام کو سمجھنے کی جو کوشش کرے گا، مذہب اسلام کو منہج سلف سے ہٹ کر، منہج صحابہ سے ہٹ کر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ صرف گمراہی نہیں بلکہ قرآن نے ایسے لوگوں کی وعید سنائی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ رب فرماتا ہے کہ صحیح راستہ معلوم ہو جانے کے بعد جو پیغمبر کی مخالفت کرے، جو رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین کے راستے کے علاوہ، یہاں مومنین سے مراد مفسرین نے لکھا ہے مومنین سے مراد حضرات صحابہ ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ اب تفسیر کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومنین یعنی صحابہ کے راستے کے علاوہ جو اپنائے گا، وہ اس راستے پہ چلے گا، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس
کو ادھر ہی لے جائیں گے جدھر وہ چلا جا رہا ہے۔ اور رب نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، وہ جہنم بڑی بری جگہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا؟ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ دین کو سمجھنا ہے، اسلام کو جاننا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کے راستے کو اپنانا پڑے گا۔ اگر منہج صحابہ سے ہٹ کر ہم نے اسلام کو جاننے کی کوشش کی، منہج صحابہ سے ہٹ کر ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی، یاد رکھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور گمراہی نہیں، قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ایسے کے لیے وعید بھی آئی ہے۔ میرے بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ہم صحابہ کرام کو معیار کیوں مانیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے؟ تو ایک تو جواب یہی ہے آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، اللہ نے کہا کہ وہی ہدایت پر ہے جو صحابہ کی طرح ایمان لائے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت وہ پاکیزہ جماعت ہے جنہوں نے نبی کے سامنے قرآن کو سمجھا، جنہوں نے نبی کے سامنے حدیث کو سمجھا۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے سامنے قرآن کا نزول ہوا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ حضرات صحابہ سے راضی ہیں اور حضرات صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بنیادی باتیں پہلے ذہن میں آپ بیٹھائیے۔ ہر مسلمان کو یہ یاد رہنا چاہیے، کوئی بھی قرآن و حدیث کا سمجھنا چاہے، اسلام کو جاننا چاہے تو صحابہ کرام کے طریقے پر ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، عید میلاد کیا ہے اس کی حقیقت؟ کیا ہے اس کی حقیقت؟ پہلے تو اس کا معنی آپ جان لیجیے۔ عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی اور میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدائش۔ اور اگر کہا جائے عید میلاد النبی تو پورا معنی ہوا نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا، خوشی منانا، جشن منانا۔ میرے بھائیوں، جسے آج لوگ تاریخی پیدائش کو برتھ ڈے سے لوگ زیادہ بولتے ہیں کہ برتھ ڈے۔ میرے بھائیوں، کیا ہے اس کی حقیقت برتھ ڈے کی؟ برتھ ڈے کی کیا حقیقت ہے؟ کیا برتھ ڈے منانا چاہیے؟ کیا اس کا ثبوت ہے؟ تاریخی پیدائش پر، چاہے نبی کی تاریخی پیدائش ہو یا کسی اور کی تاریخی پیدائش ہو، کیا تاریخی پیدائش پر خوشی منانا چاہیے؟ کیا اس کا ثبوت ملتا ہے؟ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اگر انصاف کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تعصب کا عینک ہٹا کر، تعصب کے پردے کو ہٹا کر اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کتابوں کو پڑھیں گے تو اس کا ثبوت کہیں نہیں ملے گا۔ برتھ ڈے منانا کہیں بھی آپ کو اس کا ثبوت نہیں ملے گا۔ نہ قرآن سے ہے اس کا ثبوت، نہ حدیث پاک سے ہے اس کا ثبوت، نہ صحابہ کرام سے ہے اس کا ثبوت کہ برتھ ڈے نہیں منا سکتے، اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے۔ نہ عید میلاد النبی نہ کسی اور کی برتھ ڈے منانا ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حتیٰ کہ مسلمان بھائی جو عید میلاد پر جشن مناتے ہیں اور وہ جن ائمہ کو فالو کرتے ہیں، ان ائمہ کرام نے بھی نہ عید میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے نہ عید میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے نہ عید میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ ائمہ اربعہ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان ائمہ کرام نے نہ عید میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ تبع تابعین نے نہ عید میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ تابعین نے نہ عید میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے نہ عید میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ تعجب کی بات یہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 63 بار 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، 63 بار 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، اور نبی ہونے کے بعد 23 بار 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ نبی نے اپنی برتھ ڈے منائے ہوں، نبی نے اپنی تاریخی پیدائش پر جشن منایا ہو، کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔
کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی تھی، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کے بیٹے بھی تھے، لیکن آپ نے نہ ہی اپنے اولاد کی برتھ ڈے منایا اور نہ ہی اپنی برتھ ڈے منایا۔ افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، آج کتنے مسلمان ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو قرآن و حدیث پر چلنے والے کہتے ہیں۔ تعجب کی بات، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے گھروں میں یہ برتھ ڈے غیروں کا کلچر عام ہو رہا ہے۔ آج کتنے مسلمان کیک کاٹ رہے ہیں، اپنی برتھ ڈے منا رہے ہیں اور اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ گھروں میں لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ، ہزاروں روپیہ تک لوگ خرچ کرتے ہیں اس برتھ ڈے کے نام پر، اور دعویٰ ہم قرآن پر چلنے والے، دعویٰ ہم حدیث پہ چلنے والے، ایسے گھرانوں میں اپنے بچوں کا اور اپنے بھی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو نوجوانوں، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کی تہذیب ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ہم اپنے آپ کو قرآن پر چلنے والے کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حدیث پر چلنے والے کہتے ہیں، میرے گھر کے فرد، میرے گھر کے بچے یا میں خود برتھ ڈے مناؤں، بتاؤ ہم کس کے طریقے پر ہیں، بتاؤ ہم کس کے طریقے پر ہیں۔ میرے بھائیوں ہوش میں آئیے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے برتھ ڈے منانا، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان کے طریقے پر زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے بھی منانا ثابت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی پیدائش پر جشن منانا ثابت نہیں ہے، تو یاد رکھو کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل انسان کرے اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرے، اس کو دین سمجھ کر کرے، نیکی سمجھ کر کرے، تو یاد رکھو وہ عمل بدعت ہے، وہ عمل بدعت ہے جو نبی سے ثابت نہ ہو، جو قرآن سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، اور دین کا حصہ سمجھ کے کرے، نیکی سمجھ کے کرے، وہ بدعت ہے، وہ عمل ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، چاہے ہمارے اور آپ کی نظروں میں وہ عمل کتنی خوبصورت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1718 ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، نبی کا حکم نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌ، وہ عمل ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں مثال آپ کو دے رہا ہوں تاکہ بات اچھی سے سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیے، کوئی کہے کہ دن میں 10 بجے دن ہم آذان دیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس سے کہا جائے بھائی اس وقت آذان کیوں دو گے، کیوں نماز پڑھو گے جماعت کے ساتھ؟ وہ کہے ارے بھائی آذان دینا کوئی بری بات ہے، اور صحیح بات ہے، آذان دینا بری بات نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز 10 بجے دین پڑھے، اس سے کہا جائے کیوں پڑھے بھائی، کہ کیا نماز پڑھنا بری بات ہے؟ اور حقیقت میں نماز پڑھنا بری بات نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن 10 بجے دن آذان دے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ثابت ہے؟ کیا ثابت ہے؟ نہیں۔ آذان دینا بری بات نہیں، نیکی کا کام، نماز پڑھنا بری بات نہیں، نیکی کا کام، لیکن چونکہ یہ عمل اس وقت ثابت نہیں ہے، لہذا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ بتائیے، یہ جشن عید میلاد النبی ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے۔ میرے بھائیوں، تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کی نظر میں وہ عمل چاہے کتنا خوبصورت ہو، اچھا لگے، اگر اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌ، وہ عمل ریجیکٹ کر دیا جاتا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، ان کے بعد کے لوگوں نے نہیں منایا، تو آیا کہاں سے یہ چیز کہاں سے آئی؟ کس نے ایجاد کیا اس کو؟ عید میلاد النبی کب سے یہ رواج پایا؟ یہ سوال تو آتا ہے ذہن میں۔ اگر یہ سوال ان بھائیوں سے پوچھا جائے جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں،
तब आप मुश्किल कोई एक दो जवाब दे पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ किताबों से जुड़िए, किताबों को पढ़िए। अगर आपको हकीकी इल्म चाहिए, किताबों से अपना लौ लगाइए। अहले इल्म लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल बाद, नबी की वफ़ात के 600 साल बाद इराक़ में एक बादशाह मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने इस चीज़ को ईजाद किया। नबी के गुजरने के कितने साल बाद? 600 साल बाद। मेरे भाइयों, अब बताइए, वो 600 साल की जो मुद्दत गुजरी, क्या उन लोगों को नबी से मोहब्बत नहीं थी? क्या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते थे? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हमसे ज़्यादा उन लोगों को नबी से मोहब्बत थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के 600 साल बाद ये ईद मिलादुन नबी मुज़फ़्फ़रुद्दीन, एक बादशाह गुजरा, उन्होंने इसको ईजाद किया, वो भी इराक़ के अंदर। इराक़ के अंदर एक शहर है वहाँ, मेरे भाइयों। और ये बादशाह कैसा था, इसकी ज़िंदगी पढ़िए तो आपको मालूम होगा। ये बद अखलाक था, बद किरदार था, गाने बजाने का शौकीन था, फजूल खर्ची बेतहाशा से करता था और जालिम बादशाह था, रियाया पर जुल्म करता था। ये मुज़फ़्फ़रुद्दीन जिन्होंने ईद मिलादुन नबी को ईजाद किया, पढ़िए तारीख़, तब आपको पता चलेगा। तो नबी के गुजरने के 600 साल बाद ये चीज़ ईजाद में आती है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ी वफ़ात क्या है, वो भी जानते चलें। याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ी विलादत यानी पैदाइश में इख्तिलाफ है। कोई कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को नबी पैदा हुए, कोई कहते हैं 16 रबीउल अव्वल को, कोई 9 रबीउल अव्वल को, कोई 12 रबीउल अव्वल को, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं 10 मुहर्रम को। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं 10 मुहर्रम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो ये इख्तिलाफ क्यों हुआ पता है आपको? कभी आपने गौर किया ये इख्तिलाफ क्यों हुआ? इख्तिलाफ इसलिए हुआ क्योंकि नबी ने अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं बताए हैं, अपनी पैदाइश का दिन बताया है कि सोमवार का दिन था, सुबह का वक्त था। और यही वजह है अल्लाह के नबी हर सोमवार को रोज़ा रखते थे। अगर नबी से उतनी मोहब्बत है तो हर सोमवार को रोज़ा रखो, नबी से उतनी मोहब्बत है तो हर सोमवार को रोज़ा रखो, जैसा कि नबी ने अमल करके दिखाया। तो मेरे भाइयों, इख्तिलाफ इसलिए है तारीख़ी पैदाइश क्योंकि आपने तारीख़ नहीं बताए, बल्कि आपने दिन बताया कि सोमवार का दिन था। मेरे भाइयों, तो इसमें तो इख्तिलाफ है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जिस तारीख़ पर हुई उसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। जितने भी तारीख़ की किताबें उठाइए, सारे मुवर्रिखीन का इत्तिफाक है कि नबी की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। मेरे भाइयों, मेरा सवाल है इन भाइयों से, आप जो जश्न मना रहे हैं इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर, सवाल मेरा ये है कि नबी की विलादत पर जश्न मना रहे हो कि नबी की वफ़ात पर जश्न मना रहे हो? नबी की तारीख़ विलादत में तो इख्तिलाफ है। चलो मान भी लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, लेकिन इस पर तो सबका इत्तिफाक है कि नबी 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात हुई। तो आप किसका जश्न मना रहे हैं, नबी की वफ़ात पर कि नबी की पैदाइश पर? और यही वजह है आज से कुछ साल पहले इसको 12 वफ़ात के नाम से जाना जाता है। जो बुज़ुर्ग लोग होंगे वो जानते भी होंगे, 12 वफ़ात के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन जब देखा कि हम वफ़ात का नाम दे रहे हैं, खुशियाँ भी मना रहे हैं, तो इसका नाम बदल दिया और जश्न ईद मिलाद कर दिया। मेरे भाइयों, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल की वफ़ात हुई, इसमें सबका इत्तिफाक है। और मिलाद मनाने वाले बहुत सारी दलीलें पेश करते हैं, बस एक दो आपके सामने रखता चलूँ। सबसे पहली दलील तो ये पेश करते हैं कि मना कहाँ है, ईद मिलादुन नबी मनाना मना कहाँ है? आइए इसकी दलील सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1718 जो अभी आपके सामने पढ़ी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ वाज़ेह कर दिया, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कि जिसने कोई ऐसा अमल किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, नबी ने जिसका हुक्म नहीं दिया, वो अमर मरदूद है, वो अमर रिजेक्ट कर दिया जाता है। और एक दलील ये पेश करते हैं कुरान की आयत
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ فرماتا ہے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے کہا کہ نبی رحمت للعالمین ہے، لہذا نبی کے آنے پر کیا ہم خوشی نہ منائیں؟ میرے بھائی یاد رکھو یقیناً اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن کیا ان آیتوں کا وہی معنی ہے جو آج کل یہ لوگ معنی لے رہے ہیں؟ کیا یہ آیتیں جن پر نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، پیارے نبی کو یہ معنی یاد نہیں تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا صحابہ کرام کو یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا صحابہ کے بعد سلف صالحین کو یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آئی؟ آج اس آیت سے غلط معنی لے رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، آیتوں کو غلط معنی پیش کر کے۔ آپ ان آیتوں کو تفسیر میں دیکھیے، تفسیر کی کتابیں اٹھائیے، کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ نبی کی پیدائش پر جشن منانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جانے والے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نام کچھ پیغام، کچھ وصیت کر گئے۔ ایک دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں پر نمازیں پڑھنا شروع کر دیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اس بات سے آگاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میرے ساتھ تم وہ غلطی نہ کرنا جو یہودیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کی، یعنی میرے جانے کے بعد قبر پرستی کے راہ نہ اپنانا۔ میرے بھائیو، اور آج ہم اور آپ جانتے ہیں نبی کی اس وصیت پر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے، اور نبی کی آخری لمحات ہیں، نبی دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کی زبان سے یہ وصیت کلمہ نکلتے جا رہا ہے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، لوگوں نماز کی حفاظت کرو، نماز کا پابند بن جاؤ، نماز کی حفاظت کرو۔ آخری لمحات میں دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ نماز کی تلقین کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، اور آج اسی نبی کی محبت کے نام پر ادھر دیکھو حی علی الصلاۃ کی پکار ہوتی ہے، ادھر نعرے بازی ہو رہے ہوتے ہیں، جھنڈے لے کر روڈ سڑک پر نکل رہے ہوتے ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے، اور وہی نبی آخری وقت میں کہہ رہے ہیں کہ نماز کی حفاظت کرو۔ کیا یہ نبی سے محبت ہے؟ کیا یہی نبی سے محبت ہے؟ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کو ہوا کیا تھا؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ جس دن تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا، صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ کتب احادیث اٹھائیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سوموار کا دن تھا، صبح جب ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنے شروع ہوئی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کی طبیعت بگڑتی گئی، وقت گزرتا گیا آپ کی طبیعت مزید بگڑتی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے ران پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف اشارہ کیا، کہا میں نے مسواک دیا، لیکن آپ کے اندر اتنی سکت نہ تھی کہ آپ مسواک کو چبا سکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے مسواک کو نرم کر کے آپ کو دیا اور آپ نے مسواک کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی لخت جگر، آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس ہیں اور رو رہے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا اپنے باپ کے اوپر موت کی سختیاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ سے دعا کرنے لگی اور کہنے لگی، اللہ میرے باپ کو موت کی سختی سے بچا، اللہ میرے باپ کو موت کی سختی سے بچا۔ یہ کس کا حال ہے؟ نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے یہ دعا نکل رہی ہے۔ اب میرے بھائیوں، اسی طرح وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے روح نکل گئی اور آپ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
राजिऊन। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से रुखसत हो गए, हजरात सहाबा के ऊपर गम के बादल छाए हुए हैं। इसी 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। हजरत आपकी बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू, आपकी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों पर आंसू, हजरात सहाबा गम में डूबे हुए हैं, पूरा मदीना में गम छाए हुए हैं। और हजरत उमर का हाल तो ये था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे थे कि जो ये कहेगा कि नबी की वफात हो गई, उसकी गर्दन तन से जुदा कर देंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर को समझाया, लोगों को बताया कि नबी हमारे और आपकी तरह ही इंसान थे, अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख नबी की हालत ये थी, सहाबा का हाल ये था, पूरे मदीना में गम का बादल छाया हुआ था। और आज उसी नबी की मोहब्बत के नाम पर उसी तारीख को जुलूस निकालते हैं, नबी के नाम पर सड़कें जाम करते हैं। अरे जिस नबी ने बताया कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाओ, आज हम सड़कों को जाम करते हैं। उसी नबी की मोहब्बत के नाम पर डीजे बजाते हैं और उसके सामने ठिड़कियां लगाते हैं और कहते हैं मुझे नबी से मोहब्बत है, मुझे रसूल से मोहब्बत है। लानत है ऐसी मोहब्बत पर। कैसी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है जिस नबी ने गाने बजाने को हराम करा दिया, उस नबी के मोहब्बत पर डीजे बजाते हो। क्या यह नबी से मोहब्बत है? तो मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ, लेकिन अब सहाबा कराम के हाथों में हुकूमत थी, सहाबा कराम पूरे अरब में छा गए थे। अगर नबी की पैदाइश पर लाटें सजाने होता, चिरागा करना होता, तो पूरे मदीना को सहाबा कराम सजा देते, पूरे मदीना को सहाबा कराम सजा देते और खुशियाँ मनाते। लेकिन एक भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि अबू बकर सिद्दीक का ज़माना हो, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना हो, या दीगर और सहाबाए कराम आप देख लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है कि नबी ने अपनी तारीख़ पैदाइश पर जश्न मनाया हो या सहाबा ने नबी के मोहब्बत के नाम पर इस तरह जुलूस निकाले हों, नारेबाजी किए हों, हरे झंडे लेकर गलियों कोचों पर फिरता हो। ये कहीं से इसका सबूत नहीं है, ये सिर्फ खुराफात है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हकीकत में नबी से मोहब्बत है, नमाज का पाबंद बन जाओ। हकीकत में नबी से मोहब्बत है, सच बोलने वाला बन जाओ। हकीकत में नबी से मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को अपनाओ। हकीकत में नबी से मोहब्बत है, हर मामलात में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल को अपनाओ। ये है असल मोहब्बत नबी से। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम सारे मुसलमानों को सही बातें समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार, हिदायत देने वाला तू है। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सारे मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। या परवरदिगार, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह उन्हें कर्ज की अदायगी की तौफीक दे। अल्लाह जो बीमार हैं, अल्लाह शिफा देने वाला तू है, शिफाए कामिल वाजिला अता फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर। अल्लाह जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर खात्मा हो। आमीन।